السلام علیکم ناظرین، میرا نام ولی اللہ معروف ہے۔ آپ مجھے یوٹیوب اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت ہم بلوچستان کے علاقے کوئٹہ کے ایک دیہی علاقے موجود ہیں، اور بلوچستان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں پر معدنیات زیادہ ہیں یہاں پر، تو ہم آئے ہیں تو اس کے عینی شاہد بنے ہیں۔ ایک ایسے انسان سے ہماری ملاقات ہوئی ہے جو کسی ہیرے سے کم نہیں ہے، مولانا ڈاکٹر صادق کاکڑ صاحب۔ بہت سارے دوست ان کے بارے میں جانتے ہوں گے کہ ایک دور دراز ایک صحرائی علاقے سے اٹھ کر مدرسے میں گئے، مدرسے کی چٹائیوں میں ایڑیاں رگڑی، وہاں سے انہوں نے قربانیاں دے کر سند فراغت حاصل کی کراچی کے جامعہ بنوریہ عالمیہ سے۔ اس کے بعد ان کا تعلیمی سفر الحمدللہ اس طرح کامیابی کے ساتھ جاری رہا کہ گزشتہ روز بیلجیم کے ایک یونیورسٹی سے انہوں نے قانون میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ ہم ڈاکٹر صاحب سے مکمل ان کا سفر نامہ اور انہوں نے اس علاقے سے تعلیم کا آغاز کیا، یقیناً خاص طور پر مدارس کے طلباء جاننا چاہیں گے ان کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں اور ان کی اسٹرگل کے بارے میں، اور ایک مشعل راہ ہے مدارس کے طلباء کے لیے اور بلکہ پورے پاکستان کے لیے۔ ایک پہلی بار ایسا ایک شخص دیکھا گیا جو مدارس سے نکل کر گئے، یورپ کے تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کی اور عالمی سطح پر الحمدللہ ان کا نام بنا، سب نے ان کو پہچانا۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، ہمیں بہت قیمتی اپنے ٹائم میں سے اپنے ٹائم نکال کر ہمارے ساتھ بیٹھے۔ ولی اللہ بھائی، شکریہ تو آپ کا بنتا ہے، اور آپ یہاں اتنی دور، آپ نے علاقہ دیکھ لیا کتنا صحرائی علاقہ ہے یہ، اور دوسری بات آپ نے اتنے خوبصورت الفاظ میں تعارف کروایا۔ یہ حقیقت ہے کہ میں اس علاقے سے ہوں اور یہی سے میں نے تعلیم۔ آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں، میں آپ کا حق ادا نہیں کر سکا کہ کس الفاظ میں تعارف کرایا جائے۔ تو ہم اس علاقے میں آئے، آپ یہاں پیدا ہوئے پلے بڑے اس گاؤں میں، دیہات میں، کبھی وہم و خیال میں یہ تھا کہ آپ اس مقام پر آئیں گے؟ اور ذرا مدارس کے طلباء کو یا دیگر جو لوگ اپنے بچوں کو مدارس میں یا دیگر عصری علوم میں کسی بھی شعبے میں پڑھانا چاہتے ہیں، آپ ذرا اپنا یہ سفر نامہ بتائیں، ہمارے تمام لوگ سننا چاہتے ہیں۔ یہ تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس مقام تک اللہ پاک مجھے نوازیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، میں نے تعلیم یہی سے شروع کی، اسی مسجد کے ساتھ یہاں پہ ایک پرائمری اسکول ہے، یہی سے شروع کی ہے، اس کے بعد مدرسہ، اور مدرسے کے بعد اسلامک یونیورسٹی، اور وہاں سے پھر بیلجیم۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ انسان کی محنت ہے اور بڑے گول ہونے چاہیے، پھر اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ مدرسے کی چٹائی کا آپ نے ذکر کیا تو مجھے اپنا دور یاد آ گیا، اور واقعی وہ چٹائی پہ انسان بیٹھتا ہے تو ایڑیوں پہ زور پڑتا ہے، لیکن انسان جب محنت کرتا ہے، اصل چیز محنت ہی ہے، اور ٹارگٹ ہے جو آپ کوئی بڑا خواب دے کے اور بڑا ٹارگٹ سیٹ کرے اپنے لیے، تو پھر مدرسے کی جو تعلیم ہے وہ بھی آپ کو ہر منزل تک پہنچا سکتی ہے۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا، آپ جب یہاں سے نکلے، آپ کس طرح اپنے تعلیم کا آغاز کیا؟ اس حوالے سے اپنی ذرا سٹوری بتائیں کہ جب آپ تعلیم کے لیے یہاں سے نکلے وہ دن کیسا تھا، اور جب وہاں سے نکلے آگے گئے کیا کیا آپ نے اس میں دیکھا؟ یہاں سے تو میں گیا کراچی، ظاہر سی بات ہے ابو نے، والد صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کرے، مدرسے میں ڈالا۔ مدرسے کی 8-10 سال کی پڑھائی، اور جب مدرسے سے نکل کے میں جدید تعلیمی نظام کی طرف گیا تو میں بالکل زیرو تھا جدید تعلیمی نظام کے لحاظ سے، اور کلاس میں اگر ہم 100-120 اسٹوڈنٹ تھے پہلے سال یونیورسٹی میں، تو میں آخری جو لائن آپ کہہ لیں ان کو، ان میں میرا شمار ہوتا تھا۔ بالکل مجھے کچھ بھی نہیں تھا پتہ، انگلش لینگویج کا ایشو تھا سب سے بڑا، لیکن وہی بات ہے، پھر محنت کی۔ مدرسے کی جو تعلیمی سلسلہ تھا وہاں پہ محنت تو ہمیں سکھائی گئی تھی کہ 10 گھنٹے 12 گھنٹے 14 گھنٹے کیسے پڑھنا ہے، تو وہی 14 گھنٹے کی پڑھائی یونیورسٹی میں بھی مجھے کام آئی۔ بالکل 14 گھنٹے کو پھر میں نے ڈیوائیڈ کیا، اس میں سے 5-6 گھنٹے یونیورسٹی کا جو سلیبس تھا وہ پڑھتا تھا، اور 5-6 گھنٹے ٹوٹلی انگلش پہ فوکس کیا۔ یعنی آج کی ہماری ویڈیو میں ان لوگوں کے لیے بھی ایک موٹیویشن ہے جو سمجھتے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں آتا، میں کن ذہن ہوں۔ آپ نے مدرسے کی تعلیم میں کس طرح آپ پہلی پوزیشن حاصل کرتے تھے، یا آپ نے اس بارے میں بھی شاید لکھا تھا، وہ بھی ذرا بتائیں لوگوں کو۔ نہیں، مدرسے میں پوزیشن کبھی حاصل نہیں کر سکا۔ متوسطہ میں مجھے یاد ہے پوزیشن 3rd پوزیشن سے میرے 2-3 نمبر کم تھے، لیکن اس کے علاوہ میں کبھی پوزیشن کے قریب بھی نہیں گیا، ایک متوسط اسٹوڈنٹ تھا۔ لیکن یہ ہے کہ پڑھتا تھا، کبھی کبھار کسی بھی خاص کتاب کے لیے بہت زیادہ محنت بھی کی۔ مجھے یاد ہے نور الانوار کے پیپر کے لیے میں ساری رات پڑھا، فجر کی نماز تک پڑھا۔
لیکن بات وہی ہے کہ محنت کی تو وہاں پہ بھی متوسط اسٹوڈنٹ رہا. پھر میں اسلامک یونیورسٹی کیا, جب وہاں محنت کی تو وہاں پہ میں متوسط سے ٹاپ میں آیا. الحمدللہ. تو اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مدارس کی استعداد بنتی ہے تعلیمی مدارس کے نظام سے, اس کا کوئی میچ نہیں ہے. بس کچھ ایسے ایشوز ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹ پھر آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں. وہ انشاءاللہ ایشوز اللہ نے آپ کو اس مقام تک لائے, وہ ایشوز انشاءاللہ آپ جیسے لوگ ہی حل کریں گے. اچھا مولانا, سب سے پہلے جب ایک مدرسے کا طالب علم نکلتا ہے عصری علوم کی طرف, جسے عصری علوم کہتے ہیں, ایک مقابلہ کرنا ہوتا ہے بہت ساری باتوں کا. جب آپ اس طرف گئے شاید آپ کو بھی بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑا کہ دین کو چھوڑ کر وہاں چلے گئے, یا اور بہت ساری سوالات جو یا فتوے جو چیزیں ہم بولتے ہیں وہ سامنے آتی ہے. تو ان چیزوں کا آپ نے کیسے مقابلہ کیا؟ نہیں, یہ تو آپ نے دکھتی رگ پہ جو کہتے ہیں ہاتھ رکھنا. 2008 میں تو ماحول اور حالات بالکل مختلف تھے, اور خاص کر دینی طبقے کی طرف سے یہ چیزیں سامنے آتی تھیں. میں نے اس کا مقابلہ نہیں کیا, میں بالکل بچہ تھا اس ٹائم, ٹین ایجر تھا, اور اس چیز نے مجھے تھوڑا سا افیکٹ بھی کیا کافی زیادہ. لیکن بس بات وہی ہے کہ جب گھر سے سپورٹ ملے, میرے والد صاحب نے کافی سپورٹ کیا تھا, ان کو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑا کہ آپ یونیورسٹی جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں. وہ اکثر ایک ہی بات کہتے تھے کہ دین سکھانا میرے ذمہ داری تھی, وہ میں سکھا چکا ہوں, اب آپ کی مرضی, آپ امریکہ جانا چاہے یا ویسٹ جانا چاہیں وہ میں نہیں روکوں گا. تو باقی معاشرے کو یا باقی جو اس طرح کے فتوے تانے اور یہ دین چھوڑ کے دنیا کی طرف جا رہا ہے, تو ان چیزوں کو میں نے کبھی خاطر میں نہیں لایا. بہترین, ماشاءاللہ. اچھا مولانا, ایک خاص طور پر ہمارے اس معاشرے میں بندے کو ایک بہانہ چاہیے ہوتا ہے کہ وہ یورپی ممالک میں جائے, اور بس جیسے اس کو موقع ملتا ہے تو بس وہ اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. آپ گئے وہاں پر, آپ نے تعلیم حاصل کی, آپ الحمدللہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری آپ نے حاصل کی قانون میں, تو آپ کر سکتے تھے کہ آپ وہیں کی شہریت لیتے, وہاں پر سیٹل ہو جاتے. آپ دوبارہ یہاں کیوں آئے؟ یہ جو آپ نے بات کی کہ میں دوبارہ یہاں کیوں آیا اور مجھے وہاں کی شہریت مل سکتی تھی یا وہاں پہ جاب وغیرہ, ظاہر سی بات ہے آپ یورپ سے PhD کرتے ہیں تو جاب تو آپ کو ملنی ہی ملنی ہے. اس بارے میں کوئی آپ, کیونکہ وہاں کے اس مارکیٹ میں PhDs کی ویلیو ہیں اور وہ آپ کو جاب دیتے ہیں, اور جب آپ کے پاس جاب آ گئی تو پھر 2-3 سال کے بعد نیشنلٹی خود بخود جاب کے پیچھے آتی ہے. لیکن جہاں تک میرے واپس آنے کا تعلق ہے تو میں نے تو ایک کنٹریکٹ سائن کیا تھا HEC کے ساتھ کہ میں واپس آ کے اپنے ملک اور قوم کو سرو کروں گا. اور اس کنٹریکٹ کو اگر میں رہ بھی جاتا, بہت سارے لوگ جا کے رہ جاتے ہیں, وہیں پہ سیٹل ہو جاتے ہیں, لیکن میں خود اس چیز کو اخلاقاً اور شرعاً غلط سمجھتا ہوں. قانونی لحاظ سے تو غلط ہے ہی ہے, لیکن شرعی لحاظ سے اور اخلاقی لحاظ سے بھی وہ چیز غلط ہے کہ آپ اس ملک سے پیسے لیں اور اس ملک کی اسکالرشپ حاصل کر کے باہر جائیں. اور میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ یہ وہ مدرسے کی تربیت ہے کہ میں نے ان چیزوں پہ فوکس کیا, شریعت کی نظر سے اس چیز کو دیکھا. تو میں 4 سال میں نے وہاں پہ گزارے, تو 4 سال میں نے 4 منٹ بھی یہ نہیں سوچا کہ میں وہیں پہ رہ جاؤں یا وہیں پہ سیٹل ہو جاؤں. اور آپ نے ایک بہت اچھی بات کہی, میں چاہتا ہوں کہ تمام لوگوں تک یہ بات پہنچے. ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے پاکستان نے اتنا نوازا, مطلب مجھے پاکستان کے خرچے پر میں باہر پڑھنے گیا, تو میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کو وہ لوٹاؤں, اپنے یہاں کے لوگوں کی خدمت کروں. اور میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں وہاں صرف اپنے بچوں کے لیے اور اپنی زندگی اچھی بنانے کے لیے میں وہاں رک جاؤں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم یہ گفتگو جتنے بھی طویل کریں, یہ موضوع ہمارا طویل ہوتا جائے گا. اب یہ بتائیں کہ آپ مدارس کے لیے کیا کرنا چاہ رہے ہیں, مدارس کے طلباء کے لیے آگے پاکستان میں آپ سیاست میں آئیں گے یا کیا آپ کا یہاں گول ہے انشاءاللہ؟ مدرسے کے طلباء کے لیے ظاہر سی بات ہے, میں خود مدرسے کا پروڈکٹ ہوں, تو میں نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے مدرسے کے طلباء کے لیے. اور دوسری بات آپ نے کہا سیاست وغیرہ میں بالکل نہیں جانا. میں خود ایک مدرس کے طور پہ اور تدریس کے شعبے سے وابستہ رہنا چاہتا ہوں. کسی یونیورسٹی کو جوائن کروں گا, اور اس کے بعد مدارس کے لیے خاص طور پہ میں انٹرنیشنل لا اور ہیومن رائٹس لا میری فیلڈ ہے, تو اس کے شریعت کے ساتھ میں کچھ 2-3 دن کے شارٹ ورکشاپ ٹائپ کورسز ڈیزائن کروں گا خود, اور مدارس میں جا کے یہ کورسز اور یہ ورکشاپس کرایا کروں گا. تو یہ وہ چیز ہے جو مدارس کے اسٹوڈنٹ کو میں لوٹا سکتا ہوں مدرسے میں اتنے سال رہنے اور پڑھنے کے بعد. اور دوسری چیز مدارس کے طلباء کے لیے میری خواہش ہے, اللہ مجھے کبھی موقع دیں, ان کے اسناد اور ان کی ڈگریوں پہ میں کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ میں 2008 میں مدرسے سے فارغ ہوا اور آج 2025 ہے, تو 17 سال میں نے مسلسل پڑھا ہے.
ہر فاضل کے پاس، ہر گریجویٹ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ 17 سال مسلسل پڑھے. تو اگر ہم دورادیس میں ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ایم اے ہو گئے ہیں، آپ کی ایچ ای سی بھی ماسٹر کی ایکولنسی دیتی ہیں، تو وہ ایکولنسی پھر مانی بھی جانی چاہیے. وہ پھر واقعی ایم اے ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ہمارے پاس ایم اے کی ایکولنسی ہوتی ہے اور کسی پوسٹ پہ صرف سمپل ایف اے ریکوائرڈ ہوتا ہے لیکن ہم ایلیجیبل نہیں ہوتے وہاں پہ جانے کے لیے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میری نظر میں ہیں، اور اللہ نے کبھی توفیق دیا، موقع دیا تو میں اس پہ ضرور کام کروں گا. ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کے ہر نیک خواہش میں آپ کو کامیاب کریں، اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جزاکم اللہ خیر. شکریہ آپ کا بنتا ہے. آپ مہمان آئے تھے کوئٹہ، میری خواہش تھی کہ میں آپ سے ملاقات کے لیے کوئٹہ آ جاؤں، اور آپ کی خواہش تھی آپ مجھ سے ملنے اس صحرا میں آ جائیں. بالکل میری خواہش تھی. آپ کی خواہش جو ہے وہ یہاں پہ اس صحرا میں آپ نے تکلیف بھی اٹھائی، تو اس کے لیے شکریہ آپ کا بنتا ہے کہ آپ یہاں تک آئے. بہت جزاکم شکریہ. اللہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. جی ناظرین، ایک انسان کو کس طرح ہونا چاہیے، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنی کہ وہ کبھی احسان بھولنے والا نہ بنے. ان کی جو باتوں کا خلاصہ تھا کہ مجھے ملک نے جو دیا میں چاہتا ہوں اپنے ملک کو لوٹاؤں، مجھے مدارس نے جو دیا میں چاہتا ہوں کہ مدارس کے طلباء کو میں وہ لوٹاؤں، اور اپنے علاقے کے لیے بھی ضرور یہ کرنا چاہیں گے. ہم تمام کے لیے اس ویڈیو میں ایک سبق ہے. ہمارا کنٹینٹ تو کسی کا انٹرویو کرنا اور یہ چیزیں نہیں ہیں. آپ نے ہماری ویڈیوز دیکھی ہوں گی، لیکن ایک اتنے قیمتی انسان کے ساتھ ہمیں آج اللہ نے موقع دیا، ہم نے ملاقات کی، تو ہم نے سوچا کہ ان کا اسٹرگل، ان کی زندگی اور ان کی کامیابی میں اپنے تمام دوستوں سے شیئر کروں، اور ایک سبق بھی ہم سب کو ملے کہ ہمیں کس طرح ہونا چاہیے. احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ جا کر وہاں اپنے ملک تو کیا اپنے گھر والوں کو بھی بھول جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ ڈاکٹر مولانا صادق کاکڑ صاحب واپس اپنے ملک آئے ہیں اور یہاں پر خدمت کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ایک اور اچھی ویڈیو ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ نے کے مان.